بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جان کے بدلے اور ان کے مال کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تاکہ ان کے لیے جنت ہو. یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ خود بھی قتل ہوتے ہیں آخروں کو بھی قتل کرتے ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے والانجیل میں بھی ہے والقرآن میں بھی ہے. ومن اوفى بعهده من اللہ اور اس اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو وعدے کو پورا کرتا ہے. فاستبشروا بس خوشخبری ہے ببیعکم الذی بایعتم بہ اس خریداری کی جو اللہ نے تمہارے ساتھ کی. وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے. انسان کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، ہر چیز اللہ کی عطا ہے. انسان کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دل، دماغ، ہاتھ پاؤں، اعضاء و جوارح، ہر چیز یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت جو چیز عطا کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو خرید لیا ہے. یہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو دین کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ دین کتنا اونچا ہے، یہ دین کتنا اعلیٰ ہے، یہ دین کتنا عرفہ ہے، یہ دین کتنی عظمت والا ہے کہ میں رب جس چیز کا میں مالک ہوں، جس چیز کا میں مالک ہوں، میرے جان کا، میرے مال کا، میری ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ رب العزت مالک ہونے کے باوجود ہر چیز اس نے عطا کی، ملکیت اسی کی، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندو میں نے تمہاری جان کے بدلے، تمہارے مال کے بدلے اس کو خریدا ہے جنت کے، کہ یہ جان بھی مجھے دے دو، یہ مال بھی مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. یہ صرف اور صرف میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ مجھے اور آپ کو دین کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ یہ دین اتنا اعلیٰ ہے، دین اتنا اونچا ہے، دین اتنا مقام اور مرتبے والا ہے. اس کے بدلے میں جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، لیکن اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے. دین پر حرف نہیں آنا چاہیے، دین کے اوپر کمی نہیں ہونی چاہیے. میرے محترم دوستو بزرگوں آج میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارا دین کے ساتھ کتنا وابستہ ہے. ہم دین کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک دین کی کیا حیثیت ہے؟ آج تو دوستو ہمارے نزدیک دین کی سانوی بھی حیثیت نہیں. دین تو اس وقت ہے جس وقت میں بڑا پریشان ہوں، بڑا مغموم ہوں، بڑی میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، بڑا میرے اوپر کوئی معاملہ آیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں دین تو اللہ رب العزت میری جان اور مال کے بدلے میں خرید رہے ہیں تاکہ دین کے اوپر حرف نہ آئے، دین کے اوپر کمی نہ آئے، تاکہ مجھے اور آپ کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ دین سب سے اعلیٰ ہے، میری جان سے بھی اعلیٰ ہے، میرے مال سے بھی اعلیٰ ہے، میری عزت آبرو سے بھی اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے. دیکھو اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں وہ احکم الحاکمین، وہ مالک، وہ خالق جو پیدا کرتا، وہ جو عطا کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندو اشترا میں نے یہ خریداری کر لی ہے. اللہ اکبر. تمہاری جان کے بدلے، تمہارے مال کے بدلے. اسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا. نفس انسان کا ایسا ہے، جان کی ایسی ہے کہ انسان یہی اس کی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ مجھے موت
ہر وقت ڈرتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، مجھے موت نہ آ جائے، سواری کے اوپر جا رہا ہے راستے میں احتیاط سے چلے گا کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، سیڑھیاں چل رہا ہے ادھر احتیاط سے چلے گا کہیں میں گر نہ جاؤں، کہ کتنی جان انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مال کے متعلق پیسے کو بندہ سنبھال کے رکھتا ہے، کاروبار میں احتیاط سے چلتا ہے کہ کہیں میرے مال کا نقصان نہ ہو جائے، مجھے کہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو تمہیں محبوب ہے نا، مال بھی جان بھی، ان دونوں چیزوں کو بدلے میں نے تمہیں جنت عطا کرنی ہے، یہ میرے ساتھ سودا کرو، میرے ساتھ سودا کرو، میں خریدار ہوں تمہاری جان کا بھی تمہارے مال کا بھی، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں جنت عطا کروں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ تو نے جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، وہ تیرا ہو گیا، تو نے ہمیں جنت دی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، تم نے اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنا ہے، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اپنے آپ کو بھی قتل کروا لو جب کافروں کو قتل کرنا، تمہاری جان اور مال کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دین حقہ کی ترویج کے لیے، دین حقہ کی اشاعت کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، الہی کلمت اللہ کی بقا کے لیے تم نے میرے راستے کے اندر میرے دین کی بقا کے لیے قتال کرنا ہے۔ وہ لوگ جو منکرین ہے، جو میرے دین کو نہیں مانتے، میری ذات کو نہیں مانتے، میرے ذات کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ جہاد میرے محترم دوستوں بزرگوں مال کے ذریعے بھی ہے، جان کے ذریعے بھی ہے، قلم کے ذریعے بھی ہے، دعوت کے ذریعے بھی ہے۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جو تلوار کے ذریعے کیا جائے، جو کس کے ساتھ کیا جائے؟ تلوار کے ذریعے۔ یہ بقایا سارے شعبے ہیں، کوئی تصنیف کے ذریعے دین کی بقا کر رہا ہے، کوئی قلم کے ذریعے دین کی بقا کر رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کے ذریعے دین کی بقا کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو دعوت کے ذریعے دین کی بقا کر رہا ہے۔ یہ سارے دین کے شعبے ہیں، اس سے دین کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں مجھے اور آپ کو ہر آن ہر گھڑی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میرے ذریعے دین کی بقا ہو، میرے عمل کے ذریعے دین کی بقا ہو، میرے بول کے ذریعے دین کی بقا ہو، میری حرکت و نقل کے ذریعے دین کی بقا ہو، دین کی اشاعت ہو، میری زندگی کا مشن دین کی بقا ہونا چاہیے۔ صبح شام دن اور رات یہی ارادے، یہی کوشش، یہی تمنا، یہی آرزویں ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے دین زندہ ہو، میری وجہ سے دین زندہ ہو، لوگوں کے اندر دین آئے۔ دوستو یہ صرف کوئی علماء کا کام نہیں، عالموں کو کام نہیں، یہ ہر مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ اس بات کی محنت کرے، کوشش کرے کہ میرے ذریعے دین کی اشاعت ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر دین راغب ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر دین کی تمنائیں آرزویں پیدا ہونی چاہیے، لوگ صراط مستقیم کے راستے پر وہ گامزن ہو، دین کے راستے کو اختیار کریں، صراط مستقیم والے راستے کو اختیار کریں۔ یہ ہر مسلمان کی کوشش محنت ہونی چاہیے، اپنی ذات سے بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، محلے داروں کو اس بات کی کوشش تمنا ہو، آرزویں ہو، محنت ہو کہ کس طرح یہ دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو، کس طرح الہی کلمت اللہ کی بقا ہو، کس طرح یہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرائے، کس طرح یہ میرے محبوب کا پیغام ہر بڑے چھوٹے تک، ہر ماننے غیر ماننے والے تک پہنچ جائے۔ دوستو یہ تمنا، یہ آرزو، اس کی کوشش، اس کی جدوجہد ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، بتا میرے بندے تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، پھر تیری جان کا، تیرے مال کا میں نے سودا بھی کر لیا کہ میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تجھے جنت عطا کروں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تم نے کیا کیا؟ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں آیا میرے پاس اس بات کا اس سوال کا جواب ہے کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تو تیرا مال بھی تجھ سے خرید لیا،
لیا تھا، تیرا جان بھی تجھ سے خرید لی تھی جنت کے بدلے، تو نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تجھے جو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے راستے کو اختیار کرنا ہے، میرے راستے کو اپنانا ہے، پھر تو نے کیا کیا؟ دوستو اس کی میں نے فکر کرنی، اس کی کوشش کرنی ہے کہ آیا میں اللہ کے اس پیغام کو لے کر دوسرے تک پہنچا رہا ہوں، قرآن کی تعلیم کو دوسرے تک پہنچا رہا ہوں، جو دین میرے پاس ہے، جو پیغام میرے پاس ہے، جو دین کی سمجھ میرے پاس ہے، میں دوسرے کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے دوست احباب کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ دوستو یہ مجھ سے پوچھو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جس تجارت کو کرنے کی وجہ سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، یہ ایسی بہترین تجارت ہے، ایسا بہترین سودا ہے، ایسی یہ سوداوری ہے، خدا کی قسم اس کا نفع یقینی ہے۔ اس کا نفع کیا ہے؟ یقینی ہے۔ آج تم دکان بناتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں یہ چلتی ہے کہ نہیں، آپ بے شمار معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں دکان بناتی ہے، ڈیکوریشن ہوتی ہے، پیسے لگتے ہیں، لیکن مہینے بعد یہ بند ہوگی، کیا مسئلہ ہوا؟ یہ چلی گئی، نفع نہیں آ رہا۔ فیکٹری بنائی، بڑا پیسہ لگایا، بھی کیا ہوا؟ یار یہ مشینیں بیچ دی ہیں، لوہے کے بھاؤ بیچ رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں کی خریدی، اب ٹوکری وہ بیچ رہا ہے، کیا چلی نہیں، نفع نہیں آ رہا۔ لیکن یہ سودا ایسا، یہ سوداگری ایسی جس کا یہ نفع کیا ہے؟ یقینی نفع ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تیری وجہ سے، تیری اس تلوار کی وجہ سے، تیرے اس قول کی وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم کے راستے کو اس نے اختیار کر لیا، یہ بہتر ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں جس کو کتنا بھی نفع ہو، یہ سودا اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ نفع اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا کہ کسی کو دین کی طرف بلانا، صراط مستقیم کے راستے پر چلا دینا، میرے محترم دوستو بزرگوں، اس سے بڑی سوداگری کوئی نہیں، اس سے بڑا نفع کوئی نہیں۔ اس لیے دوستو اپنی صبح و شام کی کوشش، تمنا یہی ہونی چاہیے کہ میرے عمل کے ذریعے، میرے قول کے ذریعے، میرے افعال کے ذریعے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، میں محنت کروں، اس کی کوشش کروں۔ جس طرح دنیاوی کام کو اپنا مشغلہ سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اسی طرح میرے محترم دوستو بزرگوں دین کو دعوت دینا، دین کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کامل مکمل دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ دوسرے تک تو یہ دوستو یہ دین جو ہے سینہ بسینہ ہے، میرے تک جو دین پہنچا ہے یہ سینہ بسینہ پہنچا ہے، اب اس سینے سے میں نے اگلے سینے میں منتقل کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس ایک بھی دین کی بات ہے، ایک بھی پیغام ہے، وہ دوسرے تک پہنچاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، دوسرے کو بھی قتل کر دیتے ہیں، وعدا علیہ حقا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ حق اور سچ ہے، میں جو بات کہتا ہوں اس میں کوئی وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اور یہ وعدے کا ذکر اللہ کہتے ہیں میں نے تورات پہلی کتابوں میں اندر بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور قرآن میں بھی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، رب جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے ہاں وعدے کی پاسداری نہیں، لیکن اللہ جو وعدہ کرے گا کہ میرے بندے تو اپنی جان مال کو میرے دین کے اوپر کھپا دے، میں اس کے بدلے میں اپنی رضا تجھے دوں گا، جنت تجھے دوں گا، اپنی نعمتوں سے تجھے نوازوں گا۔ یہ اللہ کے وعدے سچ اور حق ہے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے کہ جو دین کو اپناتے ہیں ان کے جنت کے اندر محلات ہوں گے، جو دین کو لیے کوششیں محنتیں کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، یہ وعدے حق اور سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن اوفى بعہدہ، اللہ کہتے ہیں
اس وعدے کو میری ذات سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ میری ذات ہے، مجھے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ تمہارے لیے بشارت ہے، سن لو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، جو میں رب نے تمہاری جان اور مال کا تم سے جو سودا کیا ہے، یہ جو ڈیل میں نے کی ہے، اس پر تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل پر تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مال بھی خود دیا، جان بھی خود دی، مالک بھی خود، پھر بھی مجھ سے یہ ڈیل کر رہا ہے، پھر بھی میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ جان مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، صرف دین کو اختیار کر لو، صراط مستقیم کے راستے پر چل جاؤ، دین کو اپنا لو۔ یہ ڈیل اللہ مجھ سے کر رہا ہے، سب کچھ اس کا ہونے کے باوجود صرف مجھے اور آپ کو دین کی طرف لانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ